اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم حضرات ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسلیم حاضر ہوں چینل تفہیمات الحکمت سے، اور آج 19 جون 2024 ہے۔ میں تمام مسلمانوں کو سب کو ایک ہی دعوت دیتا ہوں، وہ کہ آؤ قرآن کی طرف۔ یہ بخاری نہیں، مسلم نہیں، ابن ماجہ، ترمذی، مستدرک حاکم، یہ سب کتابوں کو چھوڑو۔ اصول کافی، فروع کافی، کافی ہے یا ناکافی، سب چھوڑو اور آؤ قرآن کی طرف۔ قرآن مجید سورۃ النحل کی آیت نمبر 99 میں اللہ نے فرمایا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہدی و رحمۃ و بشریٰ للمسلمین۔ اے رسول، ہم نے تجھ پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور فرما بردار لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ تو ہر چیز کا بیان جب قرآن مجید میں ہے تو ان کتابوں کی کیا ضرورت پڑی؟ اچھا، قرآن مجید میں ایسی تفصیل نہیں ہوتی۔ اگر کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر جو روایت کتاب سے لیں، یوں نہ کہیں کہ یہ روایت علی شرط شیخین صحیح معتبر اور صحیح ہے، بلکہ یوں کہیں کہ یہ روایت قرآن مجید سے مطابقت رکھتی ہے۔ تو میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ صحابہ کرام کو جو مانتے ہیں ان کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری فوج ہے 6 لاکھ ہے، 6.5 لاکھ ہے یا 5 لاکھ، بحری بری یہ سب ساری ہوائی فوج، یہ سب ایک آدمی ہے جو اس سب پر کنٹرولر ہے، وہ ہے چیف آف آرمی سٹاف۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ہے، جتنے جج ہیں، عدالتیں ہیں، اس کے ماتحت ہے۔ یعنی کسی ایک کو کسی پر، یعنی کسی ایک کے ماتحت ہی کثرت کو رہنا ہوتا ہے۔ کثرت خود بخود راہبر نہیں بن جاتی، ہر شخص اپنے اپنے مقام پر راہبر نہیں ہوتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ رسول جس نے ہمیں حکم دیا کہ اگر تم 2، 3 یا 4 آدمی کہیں جا رہے ہو تو تم میں سے ایک، تمہیں چاہیے کہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لو۔ تو چاہیے یہ تھا کہ جب جو رسول ہمیں 4 آدمی پر امیر مقرر کرنے کا فرماتے ہیں تو اس نے اپنے 2-2.5 لاکھ صحابہ پر اور صحابیات پر کیوں نہ کوئی امیر مقرر کیا۔ اس نے امیر مقرر کیا تھا، مگر کیونکہ جب ضرورت پڑی ان لوگوں کو حکومت کی تو انہوں نے اس کو جانشین رسول ہی نہیں سمجھا، اور پھر جو ان کے عقیدت مند اٹھے انہیں مختلف قسم کے بہانے بنائے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کے بارے جو سرکار ختم مقبول نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کا مالک میں ہوں اب اس کا مالک علی ہے۔ تو یہ اعلان خلافت ہو چکا تھا۔ تو اب رسول کریم نے فرمایا انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی تمسکوا بہما لم تضلوا بعدی۔ مجھے سنت دینے کی ضرورت نہیں ہے،
یہ حدیث قرآن مجید سے مطابقت رکھتی ہے، میرا سند پیش کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ میں ان مسلمانوں کا جو رواج ہے کہ سند پیش کرو یہ کس کتاب میں ہے اور یہ بتاؤ کہ وہ کتاب معتبر ہے یا نہیں، وہ راوی معتبر ہے یا غیر معتبر، یہ میرا رویہ نہیں ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ حدیث لکھی ہوئی دیکھو دیوار پر یا کسی کے منہ سے کوئی بات سنو، اس کو قرآن مجید کے ترازو میں تولو، اگر وہ پوری اترتی ہے تو صحیح ہے ورنہ غلط۔ یہ تو میں نے مختصر طور پر پچھلے جو میں تقریر کرتا ہوں ان کا لب و لبا پیش کیا ہے۔ آج جو میں کچھ بیان کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں کن چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں، اس کلام پاک سے پہلے جو شریعت کی کتاب تھی وہ توریت تھی، یا تورات جسے بولتے ہیں، توریت یا تورات، جو حضرت موسیٰ پر اتری۔ جتنے نبی آئے اسی تورات ہی میں سے حکم دیتے رہے، اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی شریعت کی کتاب بھی وہی توریت رہی، وہی تورات رہی۔ ممکن ہے میں توریت کہتا ہوں، کوئی نہ سمجھے، پھر کہتا ہوں تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، وہ شریعت کی کتاب تھی۔ جب قرآن مجید آیا تو رسول کریم قرآن مجید دیا تو جس تورات کے جس حکم کو قرآن نے منسوخ کر دیا تو وہ شریعت میں منسوخ سمجھا جائے گا، چاہے وہ تورات میں موجود ہو، مگر ہم قرآن پر عمل کریں گے۔ اور جس حکم کو قرآن نے منسوخ نہیں کیا تو وہ تورات والا حکم بحال رہے گا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ نے نازل فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے کھانے پینے کے لیے حلت ہے جن چیزوں کے، وہ حلت یہ کون سی چیزیں حلال ہے کون سی حرام ہے، تورات میں اللہ نے بیان کر دیا تھا کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حلال نہیں ہیں۔ تو اس پر تو اللہ نے جو حلال کیا تھا، اللہ نے قرآن مجید میں شاید اللہ بیان ہی نہ کرتا، مگر بات یہ ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اونٹ کو حرام سمجھا، تو اس لیے اللہ کو پھر بحث کرنے کی ضرورت پڑی، تو اس نے جو حلال جانور تھے ان کو شمار کیا قرآن مجید میں، اس کی بات آ گئی، ورنہ تو دوبارہ ضرورت بیان کرنے کی نہ تھی۔ اللہ نے انہی جانوروں کو حلال بیان کیا ہے قرآن میں جو کہ تورات میں حلال تھے۔ اور یہاں پر میں نے آیت پڑھی ہے جو یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے، میں نے پڑھا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، بے شک یہ وہ قرآن ہے جو ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ آیت پڑھی ہے کہ قرآن ہی سیدھے راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ جب قرآن سیدھے راہ کی ہدایت کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں، ہمیں ان کتابوں کو نہیں اٹھانا چاہیے، اگر اٹھائیں تو ان کی ہر روایت یا حدیث کی مطابقت قرآن سے کریں۔ یہ میرا پیغام پورے عالم اسلام کے لیے ہے کہ کتابوں کی طرف نہیں، قرآن کی طرف آؤ۔ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کے سوا جو حکم کرتا ہے ایسے لوگ کافر ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا ہے، تو یہ سورۃ انعام کی میں آیت نمبر 144 پڑھ رہا ہوں۔ میں حیرت میں اس بات پر ہوں کہ میں جو قرآن پڑھتا ہوں اور جو کچھ میں یہاں پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں، تو میں مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد ان ملاؤں کا وہی بیان سنتا ہوں جو وہ پہلے بیان دیتے تھے۔ وہ اپنی بات سے باز نہیں ہے، معلوم نہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچتا نہیں یا وہ اسے تسلیم نہیں کرتے۔ تو سورۃ انعام کی آیت نمبر 143 اور 144 میں اللہ نے فرمایا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا، یہ جانور ہیں
جو زمین پر چلتے ہیں زمین کے ساتھ لگ کر، اور کچھ زمین سے بلند ہو کر، حمولتاً یعنی زمین سے بلند ہو کر، فرشا اور زمین کے ساتھ لگ کر چلتے ہیں۔ جانوروں کی دو قسمیں، اللہ نے خشکی پر چلنے والے جانوروں کی دو قسمیں بیان کیا ہے، ایک وہ جو زمین پر لگ کر چلتے ہیں، ایک وہ جو بلند ہو کر چلتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کولوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو وہی چیز کھاؤ، وہی جانور ان میں سے وہی کھاؤ جو رزق تمہیں اللہ دے دے۔ رزق دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تمہارے ہاتھ میں آ جائے، مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے کھانے کی اللہ اجازت دے وہی چیز کھاؤ، اور جس کی اجازت نہ دے اسے نہ کھاؤ۔ تو وہی چیز کھاؤ جو اللہ تمہیں رزق دے دے۔ تو اس لیے تو ہمیں وہی چیز کھانا چاہیے تو جس کی اجازت اللہ دے۔ اب دیکھ کیوں شیطان کے نقشے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقشے قدم کی پیروی نہ کرنا، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین ثمانیۃ ازواج، وہ ہے تمہارا کھلا دشمن، جوڑے 8 ہیں۔ اب شیطان کے نقش قدم کی جو پیروی کرے گا وہ 8 کی بجائے 10 جوڑے بنا دے گا، 12 بنا دے گا، 14 بنا دے گا، ورنہ قرآن نے گن کر سنایا ہے ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں۔ وہ 8 جوڑے کون سے ہیں؟ میں پوری آیت نہیں پڑھ رہا کیونکہ طول کی وجہ سے مجھے پوری آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں صرف حلال جان کو شمار کر رہا ہوں۔ آپ آیات دیکھ سکتے ہیں قرآن میں، سورۃ انعام کی آیت نمبر 143 اور 144 ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ثمانیۃ ازواج، جوڑے 8 ہیں، من الزانی اثنین و من الماعز اثنین، من الزانی اثنین و من الماعز اثنین، من الابل اثنین و من البقر اثنین، 2 جوڑے بھیڑوں کے، 2 جوڑے بکریوں کے، من الماعز اثنین 2 جوڑے بھیڑوں کے، و من الماعز اثنین اور 2 جوڑے بکریوں کے، و من الابل اثنین 2 جوڑے اونٹوں کے، و من البقر اثنین اور 2 جوڑے ہیں گائے کے۔ تو یہ جوڑے 4 یعنی یہ جنسیں 4 ہوئی، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، یہ ہو گئے 4 جنسیں، اور ان کے جوڑے 8۔ وہ 8 کس طرح ہوتے ہیں؟ وہ 8 اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک جوڑا وہ ہے جو ہم پالتو ہے، ہم پال رہے ہیں، اور ایک جوڑا وہ ہے جو جنگل میں ہے۔ اب مولوی تو جو بھیڑ ہم پالتے ہیں یا جنگل میں جو بھیڑ ہوتی ہے وہ بھی حلال، یہ بھی حلال۔ ایک جوڑا جنگلی بھیڑ، پالتو بھیڑ کا یعنی بھیڑ اور میڈھا، اور دوسرا جنگلی بھیڑ اور میڈھا، یہ 2 جوڑے بھیڑوں کے ہوئے۔ اور اسی طرح ایک جنگلی، ایک وہ بکری جو ہم پالتے ہیں، بکری اس طرح نہیں کہ یہ ٹیٹی ہے، یہ سرگوزی نسل کی ہے، یہ نہیں، بکری ہے جو ہم پالتے ہیں۔ اور اسی جنگل میں بھی اسی طرح 2 بکرے، جیسے 12 سینگا ہے، ہرن ہے، وہ بکری ہے، تو وہ ہے، تو وہ بھی جو ہے حلال ہیں۔ و منل یعنی من الماعز اثنین، تو 2 جوڑے بکریوں کے ہوئے، اور اسی طرح اونٹوں کے 2 جوڑے، جیسے کہ ایک اونٹ کا جوڑا وہ ہے جو ہم پالتے ہیں، اور دوسرا وہ جو جنگل میں اونٹ کا جوڑا تھا، جیسے کہ عراق میں 2 کوانٹ والے اونٹ ہوتے ہیں، تو وہ ہے۔ اور پھر اللہ فرمائے گا من البقر اثنین، اور وہ 2 جوڑے گاؤں کے، یعنی گائے جو ہے اس کے 2 جوڑے۔ تو یہ 2 جوڑے کیسے؟ ایک تو وہ جو ہم پالتے ہیں، دوسرا وہ جیسے کہ نیل گاؤ ہے، جنگل میں ہوتی ہے، تو وہ ہے۔ تو یہ 4 جن سے 8 جوڑے ہوئے، تو یہ 8 جوڑے ہم پر حلال ہیں۔ مگر اب مولوی حضرات نے 8 میں سے 14 جوڑے بنا دیے۔ جوں وقت آ رہا ہے مولوی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ اسلام کو کچھ بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ جوں وقت آ رہا ہے یہ اسلام میں کچھ اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ یہ اب اس نے تو 2 جوڑے تو پہلے ہم نے خرگوش کے سنے تھے، اب تو مولوی ماشاءاللہ گدھے اور گھوڑے کو بھی حلال کرا دے رہا ہے۔ اور میں نے یہ سنا کہ زرافہ بھی حلال ہے، پتہ نہیں کیا کچھ حلال کرتا رہے گا، زیبرا بھی حلال ہو جائے گا۔ بھائی وہ چیزیں حلال نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں تورات کی طرف۔ توریت کیا کہتی ہے؟ یہ میں بیان پڑھ رہا ہوں، بیان ہے احبار۔ احبار بیان کا
بیان احبار کا باب نمبر 11 اور آیت نمبر جو میں پڑھ رہا ہوں وہ آیت نمبر 1، باب تو ہے 11واں، بیان احبار باب 11واں آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ یہ تورات ہے، حضرت موسیٰ پر جو کتاب اتری، تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہو کہ زمین کے سب حیوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو، کہو کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کو حکم دے رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ زمین کے سب حیوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہے، جانوروں میں سے جن کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہوں اور وہ جگالی کرتے ہیں تو تم ان کو کھاؤ، یہ نشانی آ گئی۔ اچھا، مگر جو جگالی کرتے ہیں یا جن کے پاؤں الگ ہیں ان میں سے تم ان جانوروں کو نہ کھانا، یعنی اونٹ کو، کیونکہ وہ جگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، مگر اونٹ کو قرآن نے حلال کیا، اس لیے ہم اونٹ کھائیں گے۔ جس چیز کو اللہ نے آدم کے وقت حلال کیا، محمد مصطفیٰ تک وہی شے حلال رہی، وہی کام حلال رہا۔ جس فعل کو، جس چیز کو اللہ نے، جس امر کو آدم کے وقت حرام کیا تھا وہ آخر تک حرام رہی ہے، اب بھی حرام ہے۔ تو یہ اونٹ حلال تھا، مگر بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر کسی وجہ سے کراہت پیدا ہوئی، انہوں نے اونٹ کو کھانا چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے قرآن مجید کی صورت انعام کی آیت نمبر 143 اور 44 میں اس لیے بحث کی ہے، اونٹ حلال ہے۔ تو یہ تورات تو اونٹ کو حرام کہہ رہی ہے، مگر قرآن نے حلال فرمایا، ہم اونٹ کھائیں گے، حلال ہے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں کیونکہ مجھے کسی صورت پسند نہ ہو، یا میں بیمار ہوں، میری بیماری میں اضافہ کرتا ہو، مگر اونٹ حلال ہے، اس کو حلال کہیں گے۔ جو حلال ہے اس کو حلال کہیں گے، چاہے کھائیں یا نہ کھائیں، اور جو حرام ہے ہم کھائیں یا نہ کھائیں اسے حرام کہیں گے، کیونکہ اگر حرام کو ہم نے حلال کہہ دیا تو ہم اللہ کے مجرم ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جانوروں میں سے جن کے پاؤں الگ ہوں اور چرے ہوئے اور وہ جگالی کرو تو ان کو کھاؤ، اور مگر جن کے پاؤں الگ ہوں، جگالی نہ کرتے ان کو نہیں کھانا، اور جو جگالی کرتے پاؤں الگ نہ ہو ان کو بھی نہیں کھانا۔ یعنی یہ دونوں صفتیں جس جانور میں ہوں، جگالی بھی کرتا ہو، پاؤں بھی چلے تو حلال ہے۔ اگر ان دو نشانی میں سے ایک ہو اور دوسری نشانی نہ ہو تو وہ حرام ہے۔ تو اس لیے خرگوش کو، کیونکہ وہ جگالی تو کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں ہے، اس لیے خرگوش بھی حرام ہے، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اور سور کو، کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، تو ان کا گوشت نہ کھانا اور نہ ان کی لاشوں کو چھونا۔ یہ میں نے بیان احبار باب نمبر 11 سے شروع کیا تھا۔ اب ہم باب استثناء، اور یہ باب استثناء ہے اور اس کا بیان نمبر، یعنی باب نمبر، بیان تو استثناء ہے، باب نمبر 14 ہے، اور باب نمبر 14 کی آیت نمبر 3 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو کسی گھنونی چیز کو مت کھانا، جن چوپاؤں کو تم کھا سکتے وہ یہ ہیں، یعنی گائے، بیل، بھیڑ، بکری۔ اونٹ کو تو وہ حرام سمجھتے بڑی طرح، ان نے شمار نہیں کیا، گائے، بیل، بھیڑ، بکری، اور ہرن اور چکارا، چھوٹا ہرن، بہت کوئی، سابر، نیل گائے اور جنگلی بھیڑ، اور چوپائیوں میں سے جن کے پاؤں الگ چرے ہوئے ہیں اور وہ جگالی بھی کرتا ہو تو تم اسے کھا سکتے ہو، یہ نشانی ہے۔ اور لیکن ان میں سے جو اب یہ لوگ جو مولوی ہمیں کہتے ہیں جی گدا گھوڑا پہلے حلال تھا، خیبر میں حرام کر دیا، مولوی کہاں مر گئے ہو؟ مجھے یہ دکھاؤ گدھے گھوڑے کو خیبر کی جنگ سے پہلے حلال کس نے کیا تھا؟ میں عرض کرتا ہوں جو آدم کے وقت جو حلال تھی چیز وہ آخر تک حلال رہی، جو آدم کے وقت حرام تھی وہ آخر تک حرام رہی۔ یہ پہلے کہتا ہے وہ حلال تھا، پھر حرام کیوں کیا گیا؟ پہلے بھی حرام تھا، اب بھی حرام ہے اور حرام رہے گا، تو کوئی حلال نہ تھا۔ یہ بات، یہ حلت پر دلیل نہیں ہے کہ صحابہ نے ایک گدھا ذبح کر دیا یا گھوڑا ذبح کر دیا، یہ حلت پر دلیل نہیں ہے۔ بھائی خدا کا خوف کریں، کوئی تو خوف کرے۔ صحابہ آدمی پاؤں الگ چلے ہوئے وہ جگالی بھی کرتا ہو تو اسے کھا سکتے ہو، اور پھر کہہ رہے کہ لیکن ان میں سے جو جگالی کرتے ہیں ان کے پاؤں چلے ہوئے ہیں تو تم ان میں سے اونٹ، خرگوش اور صافان کو نہ کھانا، کیونکہ وہ جگالی کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں چلے ہوئے نہیں ہیں، یعنی اونٹ، صافان اور خرگوش یہ جگالی جو کرتے ہیں
اور یہ بائبل میں یہ کہا جا رہا ہے، تورات میں وہ جگالی تو کرتے ہیں مگر ان کے پاؤں چلے ہوئے نہیں ہیں۔ خرگوش کو حرام قطعی لکھ رہا ہے، اور ان کے پاؤں چلے ہوئے نہیں، خافان کو بھی نہ کھانا، لیکن ان کے پاؤں چلے ہوئے نہیں ہیں، تو یہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اور سور تمہارے لیے اس سبب سے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چلے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا۔ تم نہ تو ان کا گوشت کھانا، نہ ان کی لاش کو ہاتھ لگانا۔ آبی جانوروں میں سے تم ان ہی کو کھانا جن کے پر اور چھلکے ہوں، لیکن جس کے پر اور چھلکے نہ ہوں تم اسے مت کھانا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اس نے آبی جانوروں میں سے صرف پر اور چھلکے کی بات کی ہے، یعنی اس سے مراد ویسے مچھلی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا احل لکم صید البر والبحر، خشکی اور سمندر کا حلال تم پر حلال ہے۔ تو سمندر کا حلال جو سمندر کی چیز ہو، سمندر میں رہتی ہو، باہر ہے تو مر جائے، وہ مچھلی ہے۔ اور پھر تورات فرما رہی ہے کہ اس کے پر اور چھلکے ہوں تو حلال ہے ورنہ حرام ہے۔ اور تم جو یہ ایسی مچھلی کھاتے ہیں جو ہمارے مسلمان لوگ جن کے چھلکے نہیں ہوتے، تو وہ کیسے حلال کیسے ہو گئی؟ تورات تو اسے حرام کہہ رہی ہے، کیونکہ قرآن نے اس کا بیان اس لیے نہیں کیا کہ پہلے تورات میں پرندوں کا اور مچھلی کا بیان آ چکا تھا، اور چوپایوں کا بیان بھی آ چکا تھا۔ اگر اونٹ پر بحث نہ چلتی تو قرآن مجید میں چوپایوں کا بیان نہ آتا، کیونکہ قرآن یہودی نے کہا کہ اونٹ حرام ہے، یہ مسلمان حرام کہتے ہیں، اللہ نے اس پر بحث کیا ہے۔ تو اس لیے حلال چیز وہ ہے جو جگالی بھی کرتی ہو، پاؤں بھی چرے ہوئے ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا خرگوش کے پاؤں چرے ہوئے ہیں؟ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بھینس، وہ بھائی بھینس تو گائے کی طرح ہے، وہ جگالی بھی کرتے ہیں، پاؤں چرے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں چلے جائیں، مثلا امریکہ جائیں، افریقہ جائیں، وہاں کوئی جانور دیکھیں، چوپایا دیکھیں اور دیکھیں کہ وہ جگالی کرتا ہے تو اس کے دانت اوپر سے تو نہیں ہیں، کیا اس کے پاؤں چرے ہوئے ہیں؟ وہ حلال ہے، شکل اس کی جیسی بھی ہو۔ تو اس لیے جو چیز جگالی کرتی ہے، پاؤں چرے ہوئے ہیں، وہ شکار ہے، اسے ہم شکار کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ سمندر کی وہی چیز ہم کھائیں گے جس کے پر اور چھلکے ہوں۔ اپنی بخاری تمہیں بخار نہ ہو، ابھی تو میں نے سنا کہ ایک مولوی کہہ رہا تھا کہ گوہ بھی حلال ہے۔ خالد بن ولید کھا رہے تھے، رسول دیکھ رہے تھے۔ خالد بن ولید نے کہا آؤ تم بھی کچھ ایک دو برکیاں لگا لو، تو رسول نے کہا نہیں میں نہیں کہا، رسول کھاؤ، جس چیز کو رسول نہیں کہا ہم کیوں کھائیں؟ یہ روایت ہے تو موضوع ہے، من گھڑت ہے، اگر کسی نے کھایا ہے گوہ کو تو حرام کھایا ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے وہ میرے جانور جو زمین سے لگ کر چلتے ہیں کچھ بلند ہو کر، تو کولوا مما رزقکم اللہ، وہی کھاؤ جو رزق تمہیں اللہ دے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا کہ انہ لکم عدو مبین۔ تو جو بلند ہو کر چلنے والے جانوروں میں سے اللہ نے صرف 2 جوڑے بھیڑوں کے، 2 بکریوں کے، 2 اونٹوں کے، 2 گائے کے، یہ 4 جنسوں کے 8 جوڑے اللہ نے حلال کیا۔ یہ یعنی ایک پالتو ایک جنگلی، اس میں سے گدھا، گھوڑا اور خرگوش یہ ان جوڑوں میں نہیں آتے۔ نہ وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ گدھا تو نہ جگالی کرتا نہ پاؤں چرے ہوئے، گھوڑا بھی نہ جگالی کرتا نہ اس کے پاؤں چرے ہوئے، البتہ خرگوش جگالی کرتا ہے مگر پاؤں چرے ہوئے نہیں، اس لیے خرگوش بھی حرام ہے۔ تو یہ سب چیزیں حرام ہیں، اور مچھلی جن پر پر و چھلکے میں وہ حرام ہے۔ بھائی میں یہ اعلان کروں حرام ہے، مکروہ نہیں، حرام ہے، یہ حرام نہ کھائیں ورنہ روز محشر جہنم میں جانا پڑے گا۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حرام سمجھیں، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھیں، جس امر کو اللہ نے حلال کیا اس امر کو حلال سمجھیں، جس امر سے اللہ نے روکا اسے رک جائیں۔ تو اس وقت میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔